مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اوکاڑا سے خط لکھا ہے جناب خالد محمود صاحب نے. فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ عشرہ شروع ہو چکا کہ جس میں شب قدر کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ شب قدر کی حیثیت کیا ہے اور ہمیں اس میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور کامیاب انسان بن سکے. جناب خالد محمود صاحب، یقیناً اللہ رب العزت نے شب قدر کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ بار کیا ہے. ایک تو پوری کی پوری سورت اسی حوالے سے نازل فرمائی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم اس کی برکتوں کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر اور زیادہ مبارک جو ہے وہ شب ہے. اور 1000 مہینے کا مطلب ہے کہ کم و بیش 80 برس یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے کہ ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ 80 برس کی عبادات سے زیادہ بڑھ کر اگر قدر و منزلت عطا کرتا ہے، اس کی برکتیں عطا کرتا ہے، تو اس سے بڑا فیض اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی سخاوت اور فیاضی کیا ہو سکتی ہے. جب کسی انسان کو اپنی زندگی میں اتنی عظیم الشان رات مل جائے تو یقیناً اسے وہ رات بیدار ہو کر بسر کرنی چاہیے. بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے جاگنا ہے، بلکہ بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور عبادتوں میں مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. سب سے بنیادی عبادت تو اسے وہ فرض نمازیں ادا کرنی ہیں جو مغرب کی صورت میں، عشاء کی صورت میں، اور پھر فجر تک اس نے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، تو نفلی عبادات کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قیام اللیل کہا ہے. اور قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کو کھڑے ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رات کو آپ کھڑے ہوتے اور نوافل ادا کرتے. جو بھی تعداد کوئی شخص نوافل کی ادا کر سکتا ہے اسے لازماً ادا کرنا چاہیے. 8 سے لے کر 20 اور اس سے زیادہ جتنی اس کی ہمت اور توفیق ہے وہ اگر ادا کرنا چاہے تو اس میں قطعی طور پر کوئی پریشانی اور مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان آیات کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سب سے عظیم الشان کلام جو اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی کلام ہے وہ نازل فرمایا. یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کلام جو اللہ نے ادا کیا، جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. ایسے کلام کو تو پڑھنا بذات خود ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے. ہمارے ہاں انسانی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جو کسی بڑے بزرگ فرد کے پاس یا کسی بڑی ہستی کے پاس موجود ہو، کہ جس نے اسے وہ لباس ہو جسے اس نے پہنا ہو، وہ عصا ہو جسے اس نے پکڑا ہو، کوئی برتن ہو جس نے اسے استعمال کیا ہو، اور یا کوئی اور فرنیچر ہو، تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس فرنیچر کو، اس لباس کو، اس عصا کو باقاعدہ ایک مقدس اور متبرک کی صورت میں رکھتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگانا، اس کو بوسہ دینا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں. اور اگر وہ کسی کے ہاں آ جائے تو وہ سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز وہ ہے کہ جس کو فلاں ہستی نے پکڑا تھا اور فلاں ہستی کے استعمال میں یہ چیز رہی ہے. یہ فلاں ہستی جتنی بھی بڑی ہو جائے ہے تو وہ انسان، اللہ تعالیٰ کا بندہ، لیکن
قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، تو اس کی عظمت تو ناقابل بیان ہے۔ اس رات کی جو سب سے بڑی برکت ہے اور جو اس کا سبب ہے وہ قرآن مجید کا نازل ہونا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے۔ جو بھی ایسی مجالس ہوں اس رات میں کہ جس میں قرآن مجید کی تعلیم عام کرنے کا اہتمام ہو رہا ہو، کہیں کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں قرآن کلاس ہو رہی ہے، کہیں کوئی فہم قرآن کے لیے کسی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کہیں گھر میں بیٹھ کر 10-15 افراد 5-6 افراد مل کر آپس میں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر میاں بیوی اور بال بچے ماں باپ مل کر بھی قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو سنائیں اور اس پر بات چیت کریں، تو یہ بھی ایک بہت عظیم الشان قسم کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو جاننے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات جتنی بھی پڑھیں اس رات میں، اس پر غور کرنے کا عمل زندگی بھر رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا تعلیم دی، کیا حکم دیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس میں ایسی کون سی دانائی کی بات ہے کہ جسے ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں محض جہالت کی بنا پر ہو رہی ہیں کہ جب ہمیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر جو آدمی جیسا کہہ رہا ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے، لیکن اگر ہم نے خود قرآن پڑھا ہو تو ہم باقاعدہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ تو آپ بہت سارے لوگوں کو روک سکتے ہیں جو مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے سے یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تدارک ہو جائے گا، اس جہالت کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان میں یہ قرآن مجید کی تلاوت والی عبادت بکثرت کرنی چاہیے، نوافل ادا کریں، دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ شب قدر میسر آ جائے اور مجھے خبر ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ جو معافی کی دعا ہے یہ بکثرت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بکثرت پڑھا جائے، تسبیحات بکثرت کی جائیں، خیرات اور صدقات کے کام بکثرت کیے جائیں۔ جو بھی نیکی اور جو بھی اچھا کام کسی بندے سے بن پا رہا ہے اس کو کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور دنیا میں راحتیں اور آخرت میں عذاب سے نجات عطا فرمائے گا اور جنتوں کا حقدار بنائے گا۔ تو یقیناً اس نیت کی بنیاد پر جو عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ كل أيام الصعب